الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ امرأن سمع منا شیئا فبلغہ کما سمع او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامیات کے جماعت نہم اور دہم کا جو نصاب ہے اس میں 10 احادیث مکمل نصاب میں شامل ہیں، یعنی مکمل ٹوٹل 20 احادیث ہیں۔ 10 احادیث جماعت نہم کے نصاب میں شامل ہیں اور 10 جماعت دہم کے نصاب میں، لیکن جو شارٹ سلیبس ہے اس میں 5 احادیث کر دی گئی ہیں۔ تو جماعت نہم کی جو 5 احادیث کا ترجمہ، تشریح اور مختصر سوالات جو ہیں وہ اس سے پہلے بیان ہو چکے ہیں اور ان کو ہمارے اس بیان کے ڈسکرپشن میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے اس سبق میں مختصر یہ بیان کیا جائے گا کہ حدیث کا لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاح میں حدیث کس کو کہتے ہیں۔ چونکہ 10 احادیث شامل ہیں نا، تو یہ سوال بعض دفعہ جو ہے نا کثیر الانتخاب سوالات میں بھی آ جاتا ہے اور اسی طرح مختصر سوال بھی بن سکتا ہے۔ حدیث کا لغوی معنی ہوتا ہے بات، نئی چیز، نیا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاح میں یا اسلام میں حدیث سے مراد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اعمال اور تقریرات ہیں۔ اس کو آسان لفظوں میں ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا وہ حدیث ہے۔ یہ اس کی ایک قسم ہے جس کو حدیث قولی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عمل کیا وہ بھی حدیث ہے۔ اس کو حدیث فعلی اور عملی کہتے ہیں اور اس کو ہی سنت کہتے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ حدیث کے 3 اجزاء میں سے ایک جزو ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں طلباء، ایک جنرل نالج کے لیے ہے کہ حدیث اور سنت بعض دفعہ مترادف بھی استعمال ہوتے ہیں، یہ سینونیم ورڈز کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اور حدیث کی تیسری قسم جو ہے وہ تقریر ہے، یعنی ہم اس کو خلاصہ یہ بیان کر سکتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو کیا، یا کسی نے آپ کے سامنے کوئی عمل کیا اور آپ نے اس کو درست قرار دیا، یہ حدیث ہے۔ اور حدیث کے جو فائدے ہیں وہ تو بہت زیادہ، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے کوئی بات سنے اور اس کو اسی طرح آگے پہنچا دے جس طرح اس نے سنا ہے۔ تو حدیث کی برکات میں سے یہ چیز شامل ہے کہ جو شخص پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرتا ہے، سنتا ہے، آگے پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوش و خرم رکھتے ہیں، اس کو تر و تازہ رکھتے ہیں، اس کو شاد باد رکھتے ہیں، کیونکہ اس شخص کے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اس کے حوالے سے تو ہم ذکر کر چکے، آئندہ سبق میں جو ہے وہ موضوعاتی مطالعے کے حوالے سے جو ہے نا مختصر سوالات اور مفصل جو سوالات بنتے ہیں وہ طلباء کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ ہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اسلامیات برائے جماعت نہم اور دہم، ان کے مختصر سوالات اور اسی طرح جو ان کی نصاب میں شامل التمارین ہیں، ان سب کا جو لنک ہے اس کے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی اسباق جو ہیں وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں، کوشش کی گئی ہے کہ ان کے ڈسکرپشن میں بھی ان کے لنکس دیے جا سکیں، اور اسی طرح پلے لسٹ بھی بنا دی گئی ہے تاکہ طلباء کو سہولت رہے اور وہ اپنا ریلیونٹ ڈیٹا جو ہے وہ اس کو آسانی سے تلاش کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔